بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عمرہ کرنے گئی تو واپسی پر اپنے بہنوئی کے لیے سونے کی رنگ لے آئی، کیونکہ میں نے اپنے بہنوئی کو شادی کا گفٹ دینا تھا۔ اور پھر جب میں نے اپنے بہنوئی کو رنگ دی تو میرے بہنوئی کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ ایک دم سے کھڑے ہوئے اور میری بہن کو طلاق دے کر ہمارے گھر سے چلے گئے۔ بہن مجھے بد دعائیں دینے لگی، منحوس کہنے لگی کہ میری وجہ سے اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ میرا بہنوئی بھی میری اماں کو برا بھلا کہہ کر چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ میری اس میں کیا غلطی ہے، تو اماں میرا ہاتھ پکڑ کر بہنوئی کے گھر لے گئی۔ تب میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب بہنوئی نے میرا نام سائرہ ہے، اور آج میں بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ مجھے اپنی ہی خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ یہ عطا اور یہ کرم بہت ہی خاص لوگوں پر ہوتا ہے۔ یہ عزت افزائی بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے، جو مجھے مل گئی۔ گھر بیٹھے ہی میرا نصیب ایسے چمکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ مجھے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی تھی۔ میرا خوشی سے بے قابو ہو جانا بالکل درست تھا، اور زیادہ خوشی اس لیے بھی تھی کہ میں خود کو معاشی حساب سے اتنی مضبوط نہیں سمجھتی تھی کہ میں عمرہ ادا کرنے جا سکتی۔ لیکن جس کمپنی میں نوکری کرتی تھی، اس کمپنی نے اپنے پرانے ملازمین کو جو پچھلے 5 سالوں سے کمپنی میں تھے، ان کو عمرہ پر بھیج رہے تھے، اور اسی طرح میرا نام بھی ان خوش نصیبوں میں آ گیا تھا جنہیں عمرہ ادا کرنے جانا تھا۔ 2 دن بعد کی میری فلائٹ تھی، اس لیے سب سے پہلے تو میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو تیار کیا، اور پھر ان کا ضرورت کا سامان پیک کیا اور انہیں اپنی امی کے گھر چھوڑنے آ گئی۔ مجھے ایک رات امی کے گھر ہی گزارنی تھی، اور پھر دوسرے دن واپس آ کر اپنی تیاری کرنی تھی، اور پھر عمرہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اسی رات جب میں اپنی امی کے گھر تھی، امی نے مجھے بتایا کہ میری چھوٹی بہن نادیہ کو آج صبح لڑکے والے دیکھنے آئے تھے، اور پسند کرنے کے بعد اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ اگر تم کل کا دن رک جاؤ تو ہم دونوں مل کر لڑکا اور اس کا گھر دیکھ آئیں۔ میرے پاس تو وقت بالکل بھی نہیں تھا، مجھے اپنی روانگی کی تیاری کرنی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جب میں واپس آ جاؤں انہیں تب کا وقت دیں۔ میں نے امی کو اپنی مجبوری بھی بتائی تھی، اور ساتھ ہی مفت مشورہ بھی دیا تھا۔ چلو میں دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے، یہ کہہ کر امی سونے کے لیے لیٹ گئی، اور مجھے تو پچھلے 3 دنوں سے اس خیال کے تحت نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ میرے جیسی گنہگار بھی اب کچھ گھنٹوں بعد اس پاک سرزمین پر ہوگی۔ اگلی صبح میں گھر واپس آ گئی اور اپنی تیاری کرنے لگی۔ میرے ساتھ کمپنی کے دوسرے جتنے بھی لوگ جا رہے تھے، ان سب کو بھی اور مجھے بھی اپنے گھر سے ہی دفتر پہنچنا تھا۔ وہیں سے پھر دفتر کی گاڑی اور ہمارے ساتھی لوگ ہمیں ایئرپورٹ رخصت کرنے جا رہے تھے۔ میں وقت سے پہلے ہی دفتر پہنچ گئی، پھر مقررہ وقت پر دفتر گاڑی اور کمپنی کا باس ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ آئے، اور وہاں سے پھر ہمارا اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف سفر شروع ہوا تھا۔ کچھ گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہمارے قدم سعودی عرب کی سرزمین پر تھے۔ میں پاک ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ خوشی اور ندامت سے میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں گنہگار بندی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا تھا، میرا نام نصیب والوں میں شامل کر دیا تھا۔ آج کے دن مجھے اللہ تعالیٰ سے جتنے گلے تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے۔ میں عمرہ کی ادائیگی میں مصروف ہو گئی۔ مجھے تو ساری دنیا ہی بھول گئی، یہاں تک کہ اپنے بچے بھی۔ اور میرے عمرہ کرنے کے دوران پیچھے پاکستان میں میری امی نے جو مجھ سے میری چھوٹی بہن کے رشتے کی بات کی، وہ میری امی خود ہی اکیلے دیکھنے چلی گئی، اور لڑکے والے تو پہلے ہی دن میری بہن کو پسند کر گئے تھے۔ میری امی کو بھی لڑکا پسند آ گیا۔ ان کا گھر بار بھی اچھا ہی تھا، لڑکا خوبصورت بھی تھا، اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کام کاج بھی اچھے سے کر رہا تھا۔ دیکھا جاتا تو ہر بات ہر لحاظ سے معقول تھی، اور دونوں گھروں کو پسند بھی تھی، اس لیے اقرار کرنا ہی مناسب تھا۔ سو رشتہ طے ہو گیا، اور منگنی بھی کر دی گئی۔ میری امی نے مجھے فون پر ساری بات بتائی۔ میں نے سن کر خوشی کا اظہار کیا، اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میری امی کا یہ فرض بھی خوش اسلوبی سے ادا ہو جائے۔ میری امی نے اپنی ساری زندگی بہت مشکل میں کاٹی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد ہی جب ہم دونوں بہنوں کی عمر 5 اور 3 سال تھی، ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں اور ہماری ماں اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ تمام رشتہ داروں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے مشکل وقت میں مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، اور ہم سے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ میری ماں کے لیے بہت سی مشکلات تھیں۔ انہوں نے ہماری پرورش اور ہماری تربیت کی، اور لوگوں کی زبانوں کی فکر بھی نہ کی جو بند ہوتی ہی نہ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری ماں کو ہمت اور طاقت دی،
اور اس نے ہم دونوں بہنوں کی ذمہ داری ہمارے ابو کے بعد بہت اچھے طریقے سے نبھائی تھی اور وقت سے ہی میری شادی بھی کر دی۔ میرے اب 2 بچے تھے اور اب میری بہن کا بھی ایک اچھا سبب بن گیا تھا۔ یقیناً ابو کے سامنے روز قیامت میری ماں ضرور سرخرو ہوتی۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی۔ منگنی کے فوراً بعد ہی انہوں نے شادی کی جلدی مچانی شروع کر دی۔ اس قدر جلد بازی کے مطالبے نے میری امی کو بوکھلا دیا اور وہ مجھے فون پر فون کر کے میری رائے اور مشورے لینے لگی۔ میں جس جگہ موجود تھی وہاں مجھے دنیا داری کی کسی بات میں نہ تو کوئی دلچسپی پیدا ہو رہی تھی اور نہ ہی میں کسی بات یا پھر کسی بھی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ہر دم یہی لگتا ساری دنیا اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس پہنچ کر رک گئی ہیں۔ اس لیے امی جب بھی مجھ سے بات کرتی میں غائب دماغی کے ساتھ ہاں میں ہاں جواب دیتی رہتی اور پھر ہر طرح سے سوچ بچار کر کے میری امی کو بھی یہی مناسب لگا کہ منگنی تو پہلے ہو چکی ہے، اب اگر لڑکے والے کہہ رہے ہیں تو پھر شادی بھی کر دینی چاہیے۔ یہی کام 6 مہینے بعد بھی تو کرنا ہے، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ بس اسی لیے امی نے حامی بھر لی اور پھر استطاعت کے مطابق خوب زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ شادی کی تاریخ اسی دن طے پائی جس دن میرے عمرے سے واپسی کی فلائٹ تھی۔ میرے دن اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کے کعبے کا طواف کرتے ہوئے، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کو معافی مانگتے ہوئے گزر رہے تھے، اور پاکستان میں میری امی اور میری چھوٹی بہن شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھے بھی فون پر اپنی تیاریوں کے متعلق آگاہ کرتی۔ آخر خدا کے گھر سے رخصتی لینے کا وقت بھی آن پہنچا تھا اور اس جدائی پر میری حالت بھی بہت غیر ہو رہی تھی۔ آنسو تو پہلے ہی برس برس کر خشک ہو چکے تھے، لیکن دل کی بے چینی اور بے قراری بہت بڑھ گئی تھی۔ آنکھیں رو رو کر اندر کو دھنس گئی، لیکن واپسی کا حکم تھا تو دل کی حالت جیسی بھی ہوتی ہمیں واپس تو آنا ہی تھا۔ مگر وہاں سے آتے وقت میں نے گھر والوں کے لیے بہت سے تحائف اور خاص کر اپنے بہنوئی کے لیے ایک گولڈ کی رنگ لے لی تھی تاکہ میں انہیں شادی والے دن گفٹ دے سکوں۔ ہم جدہ ایئرپورٹ سے پاکستان کی فلائٹ پر بیٹھے اور پاکستان پہنچ گئے۔ ادھر میں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور دوسری طرف میری بہن کی بارات گھر پر پہنچی تھی۔ پاکستان واپس پہنچتے ہی مجھے اس بات کی جلدی تھی کہ میں جلد از جلد گھر واپس پہنچوں اور میں اپنی بہن کی رخصتی میں شامل ہو جاؤں۔ سو میں نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ٹیکسی کروائی، ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ دیا اور جلدی چلنے کو کہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جہاں پہنچنے کی مجھے بہت جلدی ہے وہاں تو صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ میری ماں اور میری بہن کے لیے بھی ایک زبردست آزمائش ان کی منتظر تھی۔ ہم سب کے سروں پر مشترکہ ایک پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، میری بہن کے ماتھے پر ایک داغ لگنے والا ہے اور میری زندگی کا گزرا وقت پھر سے میرے سامنے آنے والا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا میں وقت کو وہیں روک دیتی، لیکن یہی ایک بات تو میرے رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ وقت ہی تو ہے جسے انسان اپنے بس میں نہیں کر سکتا۔ ایئرپورٹ سے میری امی کے گھر 3 گھنٹے کا فاصلہ تھا، لیکن میرے جلدی کے شور مچانے پر ڈرائیور نے تیز گاڑی چلاتے ہوئے 2 گھنٹے میں مجھے گھر پہنچا دیا۔ گلی میں شامیانے لگے تھے، بارات پہنچ چکی تھی اور نکاح بھی ہو چکا تھا۔ جب میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تب ہر جانب مبارکباد کی آوازیں آ رہی تھیں اور نکاح کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس عورت سے جو مٹھائی بانٹ رہی تھی ہنستے ہوئے ایک پیکٹ پکڑا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں میری بہن دلہن بنی بیٹھی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد اپنے دولہا کے سنگ رخصت ہونے والی تھی۔ نکاح کی سنت کے ادا ہو جانے کے بعد اب دودھ پلائی کی رسم ہونا تھی۔ سو بارات جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئی دلہے کو اندر لایا گیا اور دلہن کے ساتھ اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ میں دلہن کی بہن تھی اس لیے دودھ پلائی کی رسم مجھے ہی کرنی تھی، لیکن میں پہلے دلہے کو دے کر اسے اس کا گفٹ دینا چاہتی تھی جو میں اس کے لیے گولڈ کی رنگ لے کر آئی تھی۔ میری ماں نے دودھ کا گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا اور میں اسٹیج پر دلہا دلہن کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے بہنوئی کو گفٹ دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا بس اسی وقت ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دلہے نے مجھے دیکھا، اس کے دائیں بائیں اس کے دوست بھی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک دوست جس نے اپنا چہرہ رومال سے چھپایا ہوا تھا اس نے دلہے کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ اچانک دلہا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا اور وہ مجھے غصے اور غضب کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلہے نے اپنے گلے سے ہار نوچ کر اتار دیا۔ وہ سونے کی رنگ میرے ہاتھ میں ہی رہ گئی تھی اور دلہا چلانے لگا کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، اس نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جو نکاح کیا تھا وہ اسے ختم کرتا ہے۔
اور وہ گھر جا کر میری بہن کو طلاق بھجوا دے گا، اور اس کے بعد وہ بارات لے کر واپس چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں شادی کے ڈھول بج رہے تھے وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا، ساری فضا ماتم قدا ہو گئی، سجی سنوری دلہن اجڑ کر رہ گئی، اور یہ سب تب ہوا تھا جب میں پہنچی تھی۔ میری آمد سے پہلے سب ٹھیک چل رہا تھا، میرے پہنچتے ہی بدشگونی ہوئی، نئی نویلی دلہن مہینے سے پہلے اجڑ گئی۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اور ہم ماں بیٹیوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے واپس جانے لگے تھے۔ میری ماں بیچاری صدمے سے کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے ماں کی جانب بڑھی، اور مجھے دیکھتے ہی میری ماں چیخنے اور چلانے لگی اور مجھے منحوس کہنے لگی۔ ماں کا خیال تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری نحوست تھی جس کی وجہ سے میری بہن دلہن کے روپ میں متعلقہ ہو گئی، کیونکہ میری نحوست کے باعث میرے نصیب پر بھی طلاق کا دھبا لگا ہوا تھا، اور اب میں نے وہی نحوست اپنی بہن پر ڈال دی۔ میں حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ میں تو ابھی خدا کے گھر سے لوٹی تھی، اپنی بہن کے نصیب کے لیے وہاں میں نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں کی تھیں، لیکن اب اگر اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ اس پر یہ ظلم ہوگا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے کہ میرے نصیب پر بھی داغ لگا ہوا تھا، لیکن میں نے تو کسی کو الزام نہیں دیا تھا۔ اب میری ماں اور میری بہن کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہ مجھے اس طرح سے الزام دے رہی تھی، قصوروار مجھے ٹھہرا رہی تھی۔ مجھے میری غلطی تو بتائی جائے، میں نے کہا تھا۔ میری بات سنتے ہی میری بہن مجھ پر برس پڑی اور چیخنے چلانے لگی کہ تم تو ہو ہی منحوس۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو جھنجھوڑ کر چپ کروایا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر منت کرنے لگی، اگر وہ اصل بات جانتی ہیں تو مجھے بتائیں، اس طرح مجھے میرے بچوں کے سامنے منحوس نہ کہیں، مجھ پر بلا وجہ الزام نہ ٹھہرائیں۔ میری بات سن کر میری اماں اٹھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر گھر سے باہر آ گئی۔ سڑک پر آ کر ہم نے رکشہ پکڑا۔ میری ماں نے رکشے والے کو پتہ بتایا اور اس رکشے نے آدھے گھنٹے میں ہمیں اس پتے پر پہنچا دیا۔ یہ دولہے والوں کا گھر تھا۔ میری ماں اور میں حقیقت جاننے کے لیے وہاں پر گئے تھے، مگر سامنے کھڑے آدمی پر جب ہماری نظر پڑی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی آدمی تھا جس کے ساتھ میری زندگی کے 5 اذیت ناک سال گزرے تھے۔ مجھے اب سب سمجھ آ گیا تھا، اپنی مشکلوں سے بھری زندگی، اپنی بہن کا رشتہ، اس دلہے کا مجھے دیکھ کر چونکنا، اور پھر اس کے دوست کا اس دلہے کے کان میں کچھ بات کرنا، مجھے سب یاد آ گیا تھا، اور ساری باتیں اب ان سب کی وجہ سمجھ آ گئی۔ یہ ہم ماں اور بہنوں کے لیے آزمائش اور مشکل گھڑی کا وقت تھا، لیکن اس مشکل کے اندر اس سے کہیں زیادہ فائدہ بھی تھا۔ میں ساری بات سمجھ گئی، اس لیے کسی کی بھی نظر میں آنے سے پہلے میں نے اپنی اماں کا ہاتھ تھاما اور ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بہن ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، مجھے دیکھتے ہی اس نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ مجھے اس کے رویے پر بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس وقت میں نے اس سے بات کرنا اور اسے سمجھانا مناسب نہ سمجھا اور دوسرے کمرے میں اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔ مجھے سنجیدگی سے سوچنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ پرسکون جگہ بھی چاہیے تھی، کیونکہ مجھے اپنی ماں اور اپنی بہن کی ہونے والی بے عزتی کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ اس گھٹیا انسان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنا تھا جس نے میرے ساتھ زیادتی کر کے مجھے طلاق دے دی تھی، اور میں کمزور عورت کی طرح چپ ہو گئی تھی۔ مگر اب مجھے اس آدمی کو سبق سکھانا تھا، اور میں یہ سب اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس سب کے لیے کسی بڑے آدمی کی مدد درکار تھی، اور وہ آدمی ایک ہی ہو سکتا ہے، ہماری کمپنی کا باس۔ میں نے اس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بچوں کو لے کر اسی وقت اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں سب خاموشی سے اور اپنی ماں کے علم میں لائے بغیر کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن دفتر پہنچتے ہی میں نے کمپنی کے باس سے، جس نے ہم سب ملازمین کو عمرے پر بھیجا تھا، اس سے بات کی اور اسے اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی، میرے سے چند ضروری سوالات کیے اور پھر میری مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ میں باس کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی واپس اپنی سیٹ پر آ گئی۔ اگلے دن باس مجھے لے کر ایک وکیل کے پاس گئے۔ ہم نے کیس دائر کروایا اور واپس آ گئے۔ وکیل نے ہماری بھرپور مدد کی اور کیس کو بہترین انداز میں چلایا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ گھٹیا انسان عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا جس نے مجھے اور میرے بچوں کو مارنے کی کوشش کی تھی اور پھر میری بہن کی زندگی تباہ کی تھی۔ آج اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے وکیل کو تمام ثبوت دیے تھے اور اس وکیل نے وہ تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیے تھے۔ کیس سیدھا سیدھا ہمارے حق میں تھا۔ عدالت نے اس گھٹیا انسان کو 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا۔
لیکن اب ایک اور ضروری کام تھا اور وہ اپنی بہن کا گھر بسانا تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں سیدھا اپنی بہن کے گھر سسرال چلی گئی۔ جو لوگ دلہن رخصتی کیے بغیر ہی بارات واپس لے گئے اور لوگوں کا خیال تھا کہ لڑکے نے میری بہن کو طلاق بھجوا دی ہوگی، لیکن ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں اس دلہے سے ملی اور اس سے پوچھا وہ آدمی اس کا کیا لگتا ہے جس نے بارات کے روز اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی تھی اور وہ بارات دلہن کے بغیر ہی واپس لے آیا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ آدمی اس کا دوست ہے اور ابھی 2 مہینے پہلے ہی اس نے اپنے اس دوست کی شراکت کے ساتھ کاروبار کا آغاز بھی کیا تھا۔ اس کا یہ دوست کاروبار میں اس کے ساتھ بہت دیانتداری سے سارا معاملہ کر رہا تھا اور لین دین میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بنا، اس لیے اسے اس پر اندھا اعتماد ہو گیا تھا۔ اور جو بات اس آدمی نے ہمارے بارے میں بتائی وہ اتنی بری اور اتنی غیرت کے خلاف تھی کہ میرا ہونے والا بہنوئی غضبناک ہو گیا اور دلہن کو ساتھ لیے بغیر ہی بارات واپس لے آیا۔ میں نے تحمل سے اس کی ساری باتیں سنی اور پھر اسے حقیقت سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ میں جیسے جیسے اسے سچائی بتاتی گئی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ دنیا میں ایسے دوغلے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پوری حقیقت جاننے کے بعد وہ خاصا شرمندہ بھی ہوا تھا۔ اس نے ایسے بغیر تحقیق کے کسی کی بات پر یقین کیوں کیا؟ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ میری بہن کو رخصت کروانے ضرور آئے گا اور اس کا دل دکھانے پر اس سے معافی بھی مانگے گا۔ وہ میرے ساتھ ہی ہمارے گھر آیا، امی اور بہن سے معافی مانگی اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ بارات لانے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ میری بہن بہت خوش تھی، وہ میرے ساتھ اپنے پچھلے رویے پر بھی بہت شرمندہ تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ اصل بات کیا ہے اور یہ سب کچھ اچانک سے درست کیسے ہو گیا۔ اب میں نے اپنی بہن کو ساری بات تفصیل سے بتانے کا فیصلہ کیا اور اسے بتانے لگی۔ وہ آدمی جو اس دن دولہے کے ساتھ آیا تھا اور اس نے اپنا چہرہ رومال سے چھپایا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے، وہ میرا سابقہ شوہر تھا اور اس نے ہمارا گھر برباد کرنے کے لیے دلہے کے کان میں سرگوشی کی تھی اور دلہا اس کے بعد کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر واپس چلا گیا۔ اس آدمی سے میری شادی 8 سال پہلے ہوئی تھی اور ہماری محبت کی شادی تھی، لیکن اس سے شادی کے بعد میری آنکھوں پر بندی محبت کی پٹی اتر گئی۔ میرا شوہر بالکل بھی ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ ہر روز مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا کیونکہ میرا اس سے شادی کرنے کا فیصلہ اب مجھے بالکل درست نہیں لگتا تھا۔ میرا شوہر 1 نمبر کا آوارہ تھا، وہ سارا دن نت نئی لڑکیوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا۔ ایک تو وہ میرا شوہر تھا اور شوہر بھی وہ جس سے میں نے اپنی ماں کو زبردستی منا کر اس سے میں نے شادی کی تھی۔ میں اس کی حرکتوں اور عادتوں پر دن رات اس کے ساتھ جھگڑا کرتی جس پر وہ مجھے بہت مارتا تھا، مگر اب اس کو برداشت کرنے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، اس لیے میں خاموشی سے صبر کے گھونٹ پی کر بیٹھی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور میری گود میں آگے پیچھے 2 بچے آ گئے۔ پہلی اولاد تو بیٹا تھا، لیکن دوسری بار جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں جو سمجھوتے میں زندگی گزار رہی تھی پھر سے ٹکڑوں میں گر گئی۔ مجھے اپنے گزرتے وقت پر افسوس ہونے لگا۔ میرا شوہر میرے ساتھ میرے معصوم بچوں کو بھی مارنے لگا تھا۔ میں اب سنجیدگی سے یہ سوچنے لگی تھی میں نے اپنی زندگی میں اس شخص سے محبت کر کے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، لیکن میری اولاد کی زندگی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ گھر کا خرچ تو پہلے بھی میں نوکری کر کے چلا رہی تھی، مجھے اس کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، مگر جب اس نے مجھے اور میرے بچوں کو زہر دینے کی کوشش کی تو تب میں نے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا اور پھر عدالت کے ذریعے سے خلا لے لی، مگر اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تیری زندگی تباہ کر کے ہی رہوں گا۔ اور پھر اس شخص نے مجھے اپنے دوست کی شادی پر دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کے دوست کی دلہن میری بہن ہے۔ اس نے اپنی پچھلی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس دلہے کے کان میں کہا کہ یہ گھر اور اس کی عورتیں بد کردار ہیں، ان کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایک باعزت دار اور غیرت مند انسان کے لیے ایسی جگہ رشتہ جوڑنے سے بہت شرم کی بات ہوتی ہے، اس لیے وہ غصے سے بارات خالی ہی واپس لے گیا۔ میری ماں اور میں جب دلہے کے گھر حقیقت جاننے کے لیے گئے تو میں نے وہاں اس شخص کو دیکھا اور میں پہچان گئی کہ بارات والے دن اس آدمی نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا تاکہ ہم اسے پہچان نہ سکیں، اور ساری شرارت اسی آدمی کی ہے۔ میری ماں نے مجھے الزام دیا کیونکہ ماضی میں میں اپنی ماں کا دل بھی اسی شخص کی وجہ سے دکھا چکی تھی، لیکن اپنے باس کی مدد سے میں نے اس شخص کے دھوکے دہی کے ثبوت اکٹھے کیے
اور اسے عدالت کے ذریعے سزا دلوائی اور پھر دلہے کو بھی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ سارا مسئلہ سلجھ چکا تھا، اب کوئی پریشانی باقی نہیں تھی۔ دلہا وعدے کے مطابق دوسری بار بارات لے آیا اور میری بہن کو محبت اور عزت سے رخصت کر کے اپنی عزت بنا کر لے گیا۔ آج میری بہن نادیہ نے اپنے گھر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو گھر میں فقر و مفلسی اور غریبی نہ آئے تو گھر میں کسی خاتون کا نام فاطمہ رکھ دو۔ جو انسان ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ وہ لوگ کبھی تم پر تنقید نہیں کرتے جن کے پاس ہر چیز موجود ہے، تنقید ہمیشہ وہی لوگ کریں گے جن کے پاس تم سے کم ہے۔